آپ سب جانتے ہیں کہ ایک غیر معمولی دنیا نے ایک آفت کا سامنا کیا. آفت ہی کا لفظ میرے خیال میں صحیح ہے اس کے لیے, اور وہ کووڈ ہے. وہ چیز ہے جس کا اکثر میں آپ سے جب بات کرتا ہوں تو اسی کے اوپر کرتا ہوں. تو اس کی وجہ سے پہلے تو شروع میں یہ ہوا کہ دنیا کے اندر کیونکہ ایک دم سے دنیا بند ہوئی, اور جو فوری طور پہ جو طلب تھی یا ڈیمانڈ تھی اس کے اندر کمی پیدا ہوئی, اور بالکل جس کو کہتے ہیں اوور نائٹ, یعنی راتوں رات اس کے اندر کمی پیدا ہوئی. تو دنیا کے اندر یہ اشیاء تھیں ان کی سپلائی یا فراہمی زیادہ تھی اور ان کے استعمال کرنے والے کم ہو گئے, اور دنیا میں قیمتیں جو ہیں وہ تیزی سے نیچے کی طرف آئیں. لیکن ہم نے اس کے بعد ایک ایسی اسٹریٹجی, ایک حکمت عملی کے تحت کام کیا جس کی دنیا میں بات بھی ہو چکی ہے, دنیا سے پذیرائی ملی ہے, آپ سب اس سے واقف ہیں. اور ہم نے ایک ٹارگیٹڈ اپروچ لی, ایک سمارٹ لاک ڈاؤن کی اسٹریٹجی لی. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ مارچ میں جو بندشیں لگی تھیں, جس میں تقریباً 2 ہفتے کے لیے اکثر چیزیں ملک میں جس طریقے سے باقی دنیا کے اندر ہو رہا تھا وہ پاکستان میں بھی بند ہو گئی تھیں. اس کے بعد ہم نے تیزی سے وہ تمام چیزیں پاکستان میں بھی بند ہو گئی تھیں. اس کے بعد ہم نے تیزی سے وہ تمام چیزیں جن سے لوگوں کی جو ضروری استعمال کی یا اشیاء تھیں, یا ایسی چیزیں جن سے ہمارا جو فارن ایکسچینج ہے, زر مبادلہ کی کمائی ہوتی ہے, تو ہم نے سب سے پہلے جو فیصلے کیے تھے ہم نے وہ انڈسٹریز کھول دی تھی. تو ہماری جو توانائی کی انڈسٹری کی گیس فیلڈز, ریفائنریز, فرٹیلائزر پلانٹس, اور یہ ساری چیزیں ہم نے کھول دیں. ہم نے اپنی ایکسپورٹ انڈسٹری ساری کھول دی, کھانے پینے کی اشیاء جو بناتی تھیں, دوائیاں بنانے والی چیزیں. اور اس کے بعد ہمارا بڑی تیزی سے بڑے چھوٹے عرصے کے لیے مسئلہ آیا, اور چند ہفتوں کے لیے, اور اس کے بعد جو ہے ہم ایک معمول کی زندگی میں آ گئے. اس لیے پاکستان کے اندر آپ کو, اور شاید کچھ حد تک ہمیں بھی یہ اندازہ نہیں ہوا کہ باقی دنیا میں, کیونکہ وہاں پہ بندشیں جو ہیں وہ بہت زیادہ عرصے کے لیے لگیں, بہت زیادہ کڑی لگیں, اور دیکھا ہم نے نقصان. تو ان کے جو کورونا کی وجہ سے دنیا کے اندر نقصان ہوا, معیشتیں بیٹھ گئیں. امریکہ کی معیشت جو ہے تقریباً 10% اس میں کمی آ گئی جی ڈی پی کے اندر. انڈیا کی آزادی کے بعد سے سب سے خراب سال گزرا پوری دنیا میں, پورے یورپین یونین کے اندر یہ ہوا. چائنا کی گروتھ ریٹ گر گئی. یہ جو تمام دنیا کے اندر معیشتیں سکڑ رہی تھیں, تو اس کی ایک چیز نتیجہ یہ نکلا کہ جو ضروری اشیاء ہیں ان کی پیداوار اور ان کی ترسیل کا نظام بری طریقے سے اثر انداز ہوا, اور کچھ کیسز کے اندر تو مفلوج ہو کے رہ گیا. اور جیسے جیسے دنیا واپس معمول کی طرف آئی, معیشتیں کھلنا شروع ہوئیں, ڈیمانڈ واپس آئی اکانومیز کے اندر, تو ہمیں نظر آنا شروع ہوا کہ دنیا کے اندر اشیاء کی قلت نظر آنی شروع ہو گئی. چاہے وہ کھانے پینے کی اشیاء ہوں, زراعت کی مال ہو, انرجی کی توانائی کی چیزیں ہوں, ان سب کے اندر ہمیں بے تحاشا اضافہ ہوتے ہوئے نظر آیا. اور یہی نتیجہ ہے کہ دوسرا جو سوال کہ کیا صرف ہم لوگ ہیں یا پاکستان ہے جس نے یہ دیکھا یہ اضافہ قیمتوں کے اندر, تو وہ ایسا نہیں ہوا, وہ تمام دنیا کے اندر ہوا. اور کچھ چیدہ چیزیں جو ہیں بڑی, جو زیادہ اہمیت کی, جو عوام کی زندگی کی, روزمرہ زندگی کے اوپر اثر انداز ہوتی ہے, میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کو بھی تفصیل بتاتا ہوں کہ دنیا کے اندر, اور یہ دنیا کا جو انفارمیشن ڈیٹا ہے یہ ورلڈ بینک کی ان کی جو پنک شیٹ ہوتی ہے وہاں سے لیا ہے ہم نے. اور 12 ماہ پہلے ستمبر 2021 یعنی اس سال, اس میں پچھلے 1-2 ہفتے کے میرے پاس انفارمیشن یہاں پر نہیں, وہ ماہانہ آتی ہے, تو ستمبر 2021 میں ستمبر 2020 کی نسبت 12 مہینے کے اندر دنیا میں کیا ہو رہا تھا ان چیزوں کی, اشیاء کی قیمت کے اندر, اور پاکستان کے اندر کیا ہو رہا تھا. سب سے پہلے تو پیٹرول تیل سے شروع کرتے ہیں جی. دنیا کے اندر کروڈ آئل کی قیمت جو ہے اس 12 ماہ کے اندر جو ہے, برینٹ کروڈ کی قیمت جو ہے وہ 81.55% اس کے اندر اضافہ ہوا, جبکہ پاکستان میں پیٹرول کی قیمت میں اسی عرصے کے اندر 17.55% کا اضافہ, یعنی 81.55% کا اضافہ عالمی منڈیوں کے اندر, اور پاکستان میں اس کی نسبت 17.55% اضافہ. اور یہ کیسے ممکن ہوا اس کی میں تفصیل آپ سے آگے جا کے بتاؤں گا, جب میں آپ کو ان اقدامات کا ذکر کروں گا کہ حکومت نے کیا کیا, وزیر اعظم نے کیا کیا,
کہ عوام کو کچھ ریلیف مل سکے یہ دنیا کے اندر جو مہنگائی کا طوفان جو کھڑا ہو رہا تھا. اسی طریقے سے آپ گیس کی قیمتیں, LNG کی قیمتیں دنیا کی مارکیٹ کے اندر اس میں 135% اضافہ ہوا. پاکستان کے اندر ہماری تقریباً 3/4 گیس جو ہے وہ ڈومیسٹک ہماری پاکستان میں خود جو پیداوار ہوتی ہے اس میں تو کوئی قیمت میں تبدیلی لائی ہی نہیں. 12 مہینے میں پاکستان کی ڈومیسٹک گیس کے اندر کوئی پرائس چینج نہیں کی گئی. جو LNG ہے, LNG کی قیمت کے اندر 64% اضافہ ہوا. تو مختلف جو سیکٹر ہیں جو LNG استعمال کرتے ہیں انہوں نے یہ 64% اضافہ دیکھا. تو کیونکہ یہ صرف 1/4 ہے پاکستان کی ٹوٹل گیس کنزمپشن کا, تو آپ سمجھ لیں کہ اوسطاً پاکستان میں 16% جو ہے گیس کی قیمت میں اضافہ دیکھا گیا, جبکہ عالمی منڈی میں گیس کی قیمتوں کا اضافہ جو ہے وہ 135% تھا, یعنی پاکستان کی قیمتوں کے اضافے سے تقریباً 8.5 گنا زیادہ تھا. اسی طریقے سے خوردنی تیل, اور آج کل پاکستان میں جو مہنگائی کی ایک بہت بڑی وجہ ہے وہ خوردنی تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہے. خوردنی تیل کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ 48% اور پاکستان کے اندر 38% ہوا, یعنی عالمی منڈی کے اندر 10% زیادہ اضافہ ہوا. آگے اس پہ کیا کرنے جا رہے ہیں اس کا بھی میں آپ سے ذکر کروں گا. پھر چینی کی قیمتوں میں عالمی منڈی کے اندر اضافہ جو ہے وہ 61% ہوا, جبکہ پاکستان کے اندر 53% اضافہ ہوا چینی کی قیمتوں کے اندر عالمی منڈی کے اندر, اور پاکستان میں 15% اس کے اندر اضافہ ہوا دیکھنے میں آئی. میں ستمبر 2021 مقابلہ ستمبر 2020 12 مہینے کی چینج کی بات کر رہا ہوں. اور آخری چیز ہمارے بہت بڑا ایک طبقہ جو ہے وہ کسانوں کا ہے, اور وہ کھاد استعمال کرتے ہیں. جو سب سے زیادہ کھاد استعمال کی جاتی ہے, جتنی بھی کسان جو ہے ان پٹ استعمال کرتا ہے, اس میں سب سے بڑا حصہ جو ہے, سب سے زیادہ قیمت جو ہے وہ ہوتی ہے کھاد کی, سوائے کاٹن کی فصل کے جس میں پیسٹیسائڈ زیادہ ہوتا ہے. اور کھاد میں سب سے بڑی کھاد جو استعمال ہوتی ہے وہ یوریا. تو اس کا میں آپ کو نمبر دے دوں کہ عالمی منڈی کے اندر یوریا کی قیمتوں میں اضافہ اسی پیریڈ کے اندر 67% ہوا, اور پاکستان کے اندر یہ اضافہ 28% ہوا. تو اگر آپ دیکھیں تو پاکستان میں بھی قیمتوں کے اندر آپ کو واضح اضافہ نظر آ رہا ہے. ایسا نہیں ہے کہ اضافہ نہیں ہوا, اضافہ بالکل ہوا ہے, لیکن یہ وہ اہم چیزیں جو لوگوں کے خورد و نوش سے متعلق, روزمرہ استعمال کی, یہ لوگوں کی توانائی کے استعمال کے لیے, یا جو ہمارا ایک بہت بڑا طبقہ زراعت کا ہے, ان کا جو سب سے بڑا ان پٹ ہے اس کے اندر پاکستان میں جو اضافہ ہے وہ عالمی منڈیوں کے اضافے سے بہت کم ہوا. اس کے علاوہ میں اس کی بہت زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا, ٹائم ہمارے پاس کم ہوگا, لیکن میں نے یہ ڈیٹا بھی نکلوا کے دیکھا تھا کہ آج کے حالات کے اندر, یعنی یہ پچھلے ماہ کی, بلکہ نہیں, یہ اس مہینے کے وسط کے نمبرز ہیں, اکتوبر کے وسط کے, اور پاکستان کے, انڈیا کے, بنگلہ دیش کی چیزوں کی قیمتوں کے اندر اضافہ, میں پرائس دیکھ رہا تھا. اور سچی بات ہے کہ میرے لیے بھی, کیونکہ عام طور پہ ہم روزانہ کی بنیاد کے اوپر, یہ تو ہمیں سب کو پتہ ہے کہ انڈیا میں پیٹرول پاکستان سے بہت زیادہ مہنگا ہے, یہ سب کو پتہ ہے ہمیں, لیکن جو دوسری چیزیں جو ہم نے نکالی, جو خورد و نوش کی چیزیں ہم نے نکال کر دیکھیں, اس کے اندر بھی کتنا بڑا فرق ہے. اور ایک صاحب مسکرا رہے ہیں, وہ مجھے کہتے ہیں کہ انڈین روپے کو اور پاکستانی روپے کو ایبسولوٹ پرائسز میں کمپیئر کرنا چاہیے. یہ سائنس میں کس دن ان سے سیکھوں گا بعد میں. آپ چاہے آٹا لے لیں, آپ خوردنی تیل لے لیں, آپ پیاز کی قیمت لے لیں, آپ مونگ کی دال کی قیمت لے لیں, ان سب کے اندر جو ٹماٹر کی قیمت ہے, چینی کی قیمت میں, اور ایک اور آئٹم یہاں پر تھا جہاں پہ کم فرق ہے ہمارا, ہاں, انڈوں کی قیمت کے اندر ہمارا اور انڈیا کا فرق کم ہے, ورنہ زیادہ تر چیزوں کے اندر انڈیا کی قیمتیں ہم سے بہت زیادہ ہیں, اور واضح ان کے اندر فرق ہے. اس کی تفصیل اگر کسی کو چاہیے تو میں بعد میں دے دوں گا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلے, سمجھ میں آ گئی, ایک عالمی ایک وبا پھیلی, اس وبا سے ایک معیشت کے اوپر ایک اثر پیدا ہوا جو بہت گہرا اثر تھا, اور اس کی وجہ سے لوگوں کی زندگیوں کے اندر مشکلات پیدا ہوئی. یہ تو سب سمجھ گئے, لیکن پھر بھی حکومت تو حکومت ہے, تو حکومت نے کیا جو حکومت کے جو بس میں تھا, کیا حکومت نے وہ سارے اقدامات کیے؟ تو میں جو سب سے زیادہ جس کا ذکر پچھلے 2-3 دن سے ہوتا رہا ہے, اس کی میں آپ کو اس سے بات کر لوں. پیٹرول کی میں نے آپ کو بتا تو دیا کہ ٹوٹل پرائس کا جو فرق آیا تھا 0.5% کا اضافہ,
جبکہ پاکستان کے اندر پیٹرول کی قیمتوں میں 17.5% کا اضافہ تھا۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کی وجہ یہ بنی کہ میں یہ پچھلے سال نومبر سے ڈیٹا دیکھ رہا تھا، نومبر سے اب اکتوبر تقریباً 12 مہینے کا سائیکل آ گیا۔ پیٹرول کو پہلے دیکھ لیتے ہیں جی۔ پیٹرول کی جو درآمد پاکستان میں ہو رہی تھی، اور صرف پاکستان نہیں، دنیا کے اندر جو یہ پیٹرولیم پروڈکٹس ہوتی ہیں ان کے اوپر جو ٹیکس لگایا جاتا ہے وہ ریونیو کا ایک بہت بڑا حصہ ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں پچھلے سال نومبر کے اندر اس کے اوپر جو جی ایس ٹی تھا، جو سیلز ٹیکس لگایا جاتا ہے، وہ 17% تھا، اور ہماری جو پی ڈی ایل ہے، پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو ہے، وہ 30 روپے فی لیٹر تھی۔ اس کے بعد جیسے جیسے عالمی منڈی کے اندر قیمتیں بڑھتی گئیں تو آپ لوگوں نے ہی خبریں بھی لگائیں ٹیلی ویژن کے اوپر کہ وزیر اعظم جو ہے وہ اوگرا کی سمری تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ مسترد کر کے، اور جتنی ریکمنڈیشن کی جاتی تھی اوگرا کی طرف سے، یا جتنی بین الاقوامی منڈیوں میں اضافے کی وجہ سے قیمت کا اضافہ بنتا تھا، وہ اس فیصلے کے برعکس عوام کو ریلیف دینے کے لیے ٹیکس کے اندر کمی کرتے گئے۔ اور آج کی صورتحال یہ ابھی جو 2 دن پہلے کی جو قیمت میں اضافہ ہوا ہے اس کے بعد کی بتا رہا ہوں، سو یہ آج کی صورتحال کے اوپر بتا رہا ہوں کہ وہ 17% جو سیلز ٹیکس ہوتا تھا ہمارا پیٹرول کے اوپر، وہ 17% سے کم ہو کر 6.8% رہ گیا ہے، یعنی وہ آدھے ٹیکس ہے۔ اسی طریقے سے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی جو فی لیٹر 30 روپے لیٹر ہوا کرتا تھا، وہ آج اس وقت جو قیمت ہے اس میں 5.62 روپے ہے۔ سو یعنی آپ سمجھ لیں تقریباً پانچواں حصہ رہ گیا، 30 روپے سے گر کے 5 روپے 60 پیسے آ گیا پیٹرولیم لیوی جو ہے۔ اسی طریقے سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17 سے ڈیزل کی جو سیلز ٹیکس تھا وہ بھی پچھلے سال نومبر کے اندر 17% ہوا کرتا تھا، اور آج اس کو کم کر کے 10.3% کر دیا ہے، یعنی نصف سے تھوڑا سا زیادہ ہے بنسبت جہاں پر وہ ہوا کرتا تھا۔ اور اس کے علاوہ آپ کی جو اضافہ ہے، جو پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی ہے، وہ اس وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی نیوز کانفرنس جاری ہے۔ اختیار کے اندر ہے، وہ یہ ہے کہ زر مبادلہ کا ایکسچینج ریٹ جو ہے وہ کیا چل رہا ہے۔ میں ایکسچینج ریٹ کے اوپر بھی کامنٹ کروں گا بعد میں۔ جیسے آپ دیکھ رہے ہیں جو حکومت کے اختیار میں تھا، جو عمران خان کے اختیار میں تھا، اس میں وہ جتنی ریلیف دے سکتے تھے پاسبل ریلیف دی۔ اور میں آپ کو یہاں پر یہ بھی ذکر کر دوں کہ ایسا بھی پیریڈ آیا جہاں پر پی ڈی ایل ڈیزل کے اوپر کم کر کے 3 روپے کے قریب صرف پی ڈی ایل رہ گیا تھا، 3 روپے سے بھی کم، 2 روپے سے بھی کم، 1 روپے 90 پیسے فی لیٹر 30 روپے سے کم کر کے لے آئے تھے۔ اور پیٹرول میں تو کئی ہفتے ایسے بھی چلے جہاں 0 پی ڈی ایل کلیکٹ کیا جا رہا تھا۔ اور ان دونوں ٹیکسز کی جو ریلیف ہے اگر میں اس کو جوڑ دوں تو یہ سال کے اندر یہ سینکڑوں اربوں روپے کے اندر ٹرانسلیٹ ہوتی ہے۔ جیسے میں نے کہا یہ بہت بڑا ٹیکس ہوتا ہے، حکومت کے ریونیو کا ذریعہ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت کیا کرتی رہی ہے اور آگے کیا کرنے جا رہی ہے؟ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ حکومت جو ہے وہ اس وقت مہنگائی کا ایک پاکستان کے اندر اور عالمی دنیا کے اندر جو ایک بہت بڑا بوجھ پڑ رہا ہے وہ ہے خوردنی تیل کی قیمتوں کے اندر اضافہ۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا 12 ماہ کے اندر اضافہ جو ہے وہ پاکستان میں 38% اور عالمی منڈی میں 48% اضافہ ہوا ہے۔ اس کو اگر آپ اس کے لیے فیصلہ یہ کیا گیا ہے کہ یہاں پر بھی ریلیف دینے کی، اور ٹارگٹ ہے کہ 45 سے 50 روپے کے جی کمی کی جائے خوردنی تیل کی قیمت کے اندر۔ تو سیلز ٹیکس جو 17% ہے اس کو کم کر کے 8.5% پر، جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی ہے جو 2% ہے اس کو ختم کیا جا رہا ہے، اور جو کسٹم ڈیوٹی 10,000 روپے پر ٹن تھی اس کو آدھا کر کے نصف کر کے 5,000 روپے پر ٹن پہ لایا جا رہا ہے۔ اور فائنانس منسٹری کی اعداد و شمار کے مطابق ان کی ایسٹیمیٹ یہ کہتا ہے، تخمینہ یہ کہتا ہے کہ تقریباً 45 سے 50 روپے فی لیٹر جو ہے وہ قیمت جو ہے خوردنی تیل کی کم ہوگی یہ ٹیکس ریلیف دینے کے بعد۔ جی اس میں سیلز ٹیکس جی 17% سے کم کر کے آدھا کر کے 8.5% پہ لایا جا رہا ہے۔ جو کسٹمز ڈیوٹی لگی ہوئی ہے 10,000 روپے فی ٹن اس کو آدھا کر کے 5,000 روپے فی ٹن کیا جا رہا ہے، اور جو ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی 2% ہے اس کو ختم کر کے 0 کیا جا رہا ہے۔
یہ بس ابھی جلدی وہ فائنانس منسٹر واپس آ جائیں گے، تو فائنانس ایڈوائزر واپس آ جائیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ جلد اس کا یہ اصولی فیصلہ ہو چکا ہے. ظاہر ہے میں اگر ٹی وی پہ بیٹھ کے اعلان کر رہا ہوں تو یہ انہوں نے ہی فائنانس منسٹری کی ہی اعداد و شمار ہیں جو آپ سے بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد آٹے کے اوپر ایک میں اس کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ یہ بھی دونوں اس کے پہلو آپ کو دیکھنے چاہیے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا تھا، پاکستان میں تقریباً 2/3 جو ہماری آبادی ہے وہ زراعت سے یا براہ راست یا بلا واسطہ کوئی نہ کوئی تعلق رکھتی ہے، اور ان کی آمدنی کا دار و مدار اس کے اوپر ہے. اور گندم سب سے بڑا ہمارا کراپ ہے، سب سے بڑی فصل ہماری گندم ہوتی ہے. ایک سال کے اندر گندم کی قیمت میں 400 روپے کا اضافہ کیا گیا تھا، 1400 سے 1800 روپے تک وہ لے جایا گیا، اور اس کی وجہ سے جو آٹے کی قیمت میں اضافہ ہوا وہ یقیناً اس کا ہم پہلے ذکر بھی کر چکے ہیں، میں آپ کو بتا بھی چکا ہوں کہ اس کے اندر کتنا اضافہ ہوا. لیکن ساتھ ہی ساتھ یہ بھی ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ پاکستان کی ایک بہت بڑی آبادی کے لیے جو اس سے آمدنی کے اندر اضافہ ہوا، پچھلے سال کی جو کراپ کی ایڈیشنل انکم گئی ہے، جو آپ کی پاکستان اکنامک سروے کے اندر ہم آپ سے ساتھ تفصیل شیئر کر چکے ہیں، ایک سال کے اندر تقریباً 1000 روپے اضافی جو ہے بہتر فصلیں ہونے کی وجہ سے، کیونکہ انسینٹوز دیے گئے تھے، اور ساتھ بہتر قیمت ملنے کی وجہ سے 1000 ارب روپے جو ہے ایک سال کے اندر آپ کو اضافہ دیکھنے کو ملا تھا. آٹے کی قیمت میں اضافہ تو ضرور ہے، لیکن ایک جو خصوصی اس وقت اضافہ جس کا میں ذکر کرنا چاہوں گا، 2 صوبے پاکستان میں ایسے ہیں جو اپنی ضرورت سے وافر زیادہ گندم پیدا کرتے ہیں، وہ پنجاب اور سندھ ہیں، اور بلوچستان اور خیبر پختونخوا جو ہیں وہ پھر ان صوبوں سے اپنی گندم لیتے ہیں. اس وقت پنجاب میں اور سندھ کے اندر جو آٹے کی قیمت ہے 20 kg تھیلے کی، اس کے اندر تقریباً 290 روپے کا فرق ہے. 20 kg کے اوپر 290 روپے کا فرق ہے. اور آپ پچھلے سال کی اگر آپ اعداد و شمار اٹھا کے دیکھیں، پورا سال تقریباً سیزن جو چلا تھا، یہی آپ نے 250-300 روپے کا فرق دیکھا. کچھ ٹائم میں 350 روپے کا فرق بھی ہوا پنجاب اور سندھ کے اندر. پچھلے سال وہ ریلیز نہیں کرتے رہے، بالکل انہوں نے آخر میں جا کے ریلیز کی. اس دفعہ پھر وہی ہو رہا ہے. تو میں سندھ کی حکومت سے درخواست کروں گا کہ جس طریقے سے پنجاب کی حکومت بر وقت ریلیزز کر رہی ہے، اگر وہ بھی کر دیں. اسی پاکستان کے اندر وہ ہو رہا ہے، اور باقی تمام پالیسیاں ایک ہی ہوتے ہوئے یہ ہو رہا ہے. کوئی وجہ نہیں ہے کہ سندھ کے عوام کو اتنی زیادہ قیمت آٹے کی دینی پڑے. پھر چینی کے اوپر جی درآمد کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. 3 لاکھ ٹن کی درآمد کی جا رہی ہے. 90 روپے kg کا ٹارگٹ سیٹ کیا گیا. ابھی قیمتیں اس سے زیادہ ہیں، لیکن اس کے پورے ایک انڈسٹریز منسٹری جو ہے اس کے اوپر کام کر رہی ہے کہ یہ جو 90 روپے کا ٹارگٹ سیٹ کیا ہے اس تک کیسے ہم نے لے کر آنا ہے چینی کو. لیکن پھر میں وہی بولوں گا کہ عالمی منڈی جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا، وہاں پر اضافہ جو ہے وہ 53% ہوا اسی ایک سال کے اندر، جبکہ پاکستان میں اضافہ 15% ہے. پھر اس کے علاوہ جو یہ کچھ لوگ تو ظاہر ہے زراعت سے جو مبنی ہیں، ان کی آمدنی کے اندر بہت بڑا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا، لیکن بہت سارے لوگ ہمارے ایسے ہیں جو صاحب استطاعت نہیں ہیں. ایک بڑی تعداد ہے پاکستان کے اندر. تو ہمارا جو احساس کا پروگرام ہے وہ اس وقت کے اندر، اس مشکل وقت کے اندر ایک بہت زیادہ اہمیت اختیار کر گیا. اور صرف اگر آپ پچھلے 3 سال کا جائزہ لیں، تقابل کر کے دیکھیں تو 121 ارب روپے کا جو BISP ہوتا تھا سالانہ، وہاں 2018 میں وہ اس سال 260 ارب روپے کی ہم اس وقت احساس پروگرام کے ذریعے لوگوں کی معاونت کرنے کے لیے جاری ہے. حکومت جو اس میں بینیفیشریز ہیں اس کے اندر بھی بڑا اضافہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے لیے بجٹ جو ہے اس صرف 3 سال کے عرصے کے اندر تقریباً 2.25 سے 2.5 گنا اس کے اندر آپ اضافہ دیکھ رہے ہیں جو ہم نے حکومت نے احساس پروگرام کے لیے کیا ہے. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا، اس کا میں آج تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن آپ کو صرف یہ بتا دوں کہ جو سب سے زیادہ اہم لوگوں کی جو گھریلو بجٹ ہوتا ہے اس پہ اثر انداز ہونے والی جو چیزیں ہیں، خورد و نوش کی جو چیزیں ہیں، اس کے لیے یہ فیصلہ پہلے ہی کر لیا گیا تھا. آپ کو بتایا تھا کہ ٹارگیٹڈ سبسڈی کا ایک پروگرام لایا جا رہا ہے. اس کے اوپر تمام ہوم ورک جو ہے وہ تفصیلات مکمل کر لی گئی ہیں. پروگرام تیار ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہماری امید ہے کہ اگلے شاید 1-2 دن کے اندر ہی، نہیں تو اگلے چند دنوں کے اندر جو ہے وزیر اعظم اس پروگرام کی تفصیل اناؤنس کر دیں گے، اور عوام کو تقریباً آج سے 1 ماہ بعد، سمجھ لیں کہ نومبر کے آخر تک
یہ ریلیف ملنا شروع ہو جائے گی. یہ بہت بڑا پروگرام ہوگا اور یہ اس کے اوپر بڑی محنت کی ہے. سوشل پروٹیکشن ڈویژن ہمارا جو ہے وہ اس کے اوپر کام کرتا رہا ہے. اور یہ ایک اس وقت میں جب میں نے جیسے ذکر کیا کہ معمولی حالات نہیں ہیں, غیر معمولی حالات سے دنیا گزر رہی ہے, اور ساری دنیا کے اندر پاکستان سے بلکہ کہیں زیادہ ہمیں اضافہ قیمتوں میں دیکھنا پڑ رہا ہے, لیکن اس کے باوجود پاکستان کے اندر لوگوں کی جو قوت خرید ہے اس کے اوپر بوجھ نظر آ رہا ہے. تو یہ وزیر اعظم کا جو فیصلہ پہلے سے ہوا تھا, اس لیے اس کے اوپر ہوم ورک کمپلیٹ ہو گیا. تو میرے خیال میں جس وقت یہ پروگرام اب عوام میں ریلیف دینے جا رہا ہے, اس سے بہتر ٹائمنگ نہیں ہو سکتی تھی. یہ بالکل بر وقت جو ہے اس وقت یہ کام تیار ہو جائے گا. آخری چیز جس کا میں ذکر کروں گا جی, وہ آخری میرا جو سوال تھا کہ اچھا یہ تو سب ہو گیا, یہ کووڈ کا شوق آ گیا, سپلائی چینز ڈسرپٹ ہو گئیں گلوبلی, جیسے ہی اکانومیز جو ہیں وہ ریکور کیں اور واپس نارمل ڈیمانڈ واپس ریسٹور ہوئی, تو ایک قلت کا سما پیدا ہوا اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ دیکھنے کو شروع ہوا نظر آیا. تو کیا یہ اب ہمیشہ ایسے ہی رہے گا یا اس میں کوئی کمی ہمیں آگے نظر آتی ہے, اور اگر یہ کمی نظر آتی ہے تو کب نظر آتی ہے؟ اب ظاہر ہے یہ کموڈٹی مارکیٹس کی ایگزیکٹ پریڈکشن کرنا کہ کس دن کیا ہوگا وہ تو دنیا کے بہترین ماہر بھی نہیں کر سکتے, لیکن عمومی رائے ماہرین کی جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر ہم آج یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اکتوبر کے وسط میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں. مارچ سے لے کے جون کے درمیان کچھ ایکسپرٹ جو ہے, کچھ ایکسپرٹس تو جنوری کی بھی بات کرتے ہیں, لیکن زیادہ ایکسپرٹس جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ مارچ کے اندر ہمیں یہ جو کموڈٹی پرائسز کا جو غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا تھا وہ کم ہوتا ہوا نظر آئے گا. اور کچھ ماہرین جو ہیں وہ اس کو عرصے کو ذرا زیادہ لمبا دیکھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ شاید اپریل مئی اور ہو سکتا ہے جون تک بھی چلے. تو یہ اگلے چند ماہ جو ہیں اس کے اندر جو قیمتیں جو اضافہ ہوا ہے, یہ اللہ تعالیٰ سے ظاہر دعا تو یہی ہے کہ جلد از جلد اس سے عوام کو ریلیف ملے, لیکن شاید یہ اتنی جلدی اگلے ایک دو ماہ کے اندر نہ نظر آئے اور آپ کو اس کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے. مارچ کے مہینے سے مارچ اپریل مئی کے مہینے کے اندر بہتری ہوتی ہوئی نظر آئے, اور ظاہر ہے اس کے بعد یہ حکومت کی ذمہ داری ہوگی کہ جو ریلیف آتی ہے تو وہ جو پرائیویٹ سیکٹر جو چیزیں امپورٹ کرتا ہے, جو نجی شعبہ جن چیزوں کی درآمد کرتا ہے, وہ ریلیف پھر عوام کو بھی بروقت طریقے سے پاس آن ہو. اس سے پہلے جو میں نے جیسے آپ کو بتایا پیٹرول کے اندر جو ڈیزل کے اندر جس قسم کے پہلے سٹیپس لیے جا چکے تھے, اور اب یہ جو ٹارگیٹڈ خوردنی تیل کی ٹیکس میں کمی کرنے جا رہے ہیں اور جو ٹارگیٹڈ سبسڈی آ رہی ہے, اس سے کوشش وزیر اعظم کی یہی ہے کہ جتنا زیادہ سے زیادہ ریلیف عوام کو دیے جا سکے وہ دیں. سر میرا پہلا سوال یہ ہے آپ سے, یہ ساری باتیں انٹرنیشنل مارکیٹ میں تو ٹھیک ہے سر, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ ڈیویلویشن کا بھی اثر ہے, اور وہ کتنا اثر ہے, اور کیا آپ تو اس زمانے میں بلکہ آپ بتائیں آج لوگوں کو کہ آئی ایم ایف کو آپ نے کتنا رجسٹ کیا تھا, کیونکہ اس زمانے میں سنا یہ ہے کہ آپ کے سامنے وہ کہتے تھے کہ $200 ہونا چاہیے وداؤٹ ہیونگ اینی اکنامک ریزنس. تو یہ ڈیویلویشن کا کتنا اثر ہے, مسلسل ایگریکلچر ملک ہے ہمارا. اب اگر آپ کی بمپر کراپ ہوئی ہے ویٹ کی, تو ویٹ کیا اسمگل آؤٹ ہو رہی ہے یا کیا پرابلم ہے جس کی وجہ سے اسلام آباد میں وفاقی وزیر منصوبہ بندی اسد عمر کی نیوز کانفرنس جاری ہے. ان کی جانب سے کہا گیا مہنگائی پوری دنیا میں ہو رہی ہے, مہنگائی کی وجہ سے پوری دنیا میں بے یقینی کی صورتحال پیدا ہو چکی ہے.